اس کے ارد گرد جو لوگ بیٹھے ہیں ان کی کرپشن کی داستانیں جو ہیں، ان داستانوں کو اگر آپ سنیں، یعنی آٹا چینی یہ رنگ روڈ، آپ یقین کریں کہ وہاں پہ جن لوگوں نے اربوں روپے بنایا ہے ان کے 35 اور 50 کروڑ روپے کے چیک جو ہیں وہ اس کے اداروں میں اور اس کی پارٹی کو جو ہے وہ فنڈنگ میں پڑے۔ یہ کرپشن نہیں کرتا، یہ صرف فنڈز لیتا ہے۔ اس نے کرپشن کا نام فنڈز رکھا ہوا ہے اور اربوں روپے کی جو ہے یہ کرپشن جو ہے وہ یہ بھی کر رہا ہے اور اس کی اے ٹی ایمز بھی کر رہی ہیں۔ مافیا نے یہ کر دیا۔ وہ بھائی مافیا تو تمہارے ارد گرد بیٹھے ہیں۔ یہی حال انہوں نے کیا آٹے میں، یہی حال کیا ادویات میں، یہی حال کیا چینی میں۔ 53 روپے چینی تھی۔ ہم 10 سال حکومت میں رہے ہیں پنجاب میں، 5 سال اور 5 سال وفاق اور پنجاب میں۔ یہ تانا دیتے ہیں کہ میاں صاحبان کی شوگر فیکٹریاں تھیں، شوگر ملیں تھیں۔ ہاں تھیں، لیکن کوئی بتائے کہ جب ہم حکومت میں آئے تو اس وقت بھی ریٹ جو تھا وہ 47 48 50 51 52۔ جب ہم گئے ہیں تو 53 روپے جو ہے وہ ریٹ تھا۔ کسی کو جرت نہیں ہوئی کہ وہ جو ہے وہ ریٹ بڑھائے۔ ایک مرتبہ شوگر کا ریٹ اوپر گیا، ان سب کو بلا کے بٹھایا اور ان کو کہا کہ بھئی اتنے دن میں جو ہے یہ ریٹ صحیح جگہ پہ لے آئیں۔ آ گیا وہ۔ یہ یوریا کھاد کی جو 3 فیکٹریاں ہیں، ان کو سامنے بٹھا کے ایک دن بات ہوتی، اگلے دن یوریا جو ہے وہ ہر کسان کے پاس پہنچی ہوتی۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ سمگلنگ تو ساری خود کر رہے تھے، ان کی اے ٹی ایمز کر رہی تھی، ان کے جو وہ جن کو انہوں نے پرمٹ دیے وہ کر رہے تھے، وہ اربوں روپے بنا رہے تھے، اس اربوں میں سے فنڈز بھی دے رہے تھے، تو اس لیے ان کو کیوں منع کرتے ہیں؟ تو یہ حالت ہے اس کی کرپشن کی کہ اس نے کرپشن کو گراس روٹ لیول تک جو ہے وہ پہنچا دیا ہے۔ آج حالت یہ ہے کہ ان کے ایم این اے ایم پی اے جو ہے وہ اسلام آباد میں اور لاہور میں بیٹھ کے لوٹ رہے ہیں، اور ان کا پورا خاندان جو ہے وہ جہاں جہاں پہ بیٹھے ہیں وہ لوٹ مار میں لگا ہوا ہے۔ عثمان بزدار کا پورا خاندان جو ہے وہ آدھا جو ہے وہ ملتان میں اور ڈیرہ غازی خان میں لوٹ رہا ہے، آدھا جو ہے وہ چیف منسٹر ہاؤس کے باہر بیٹھا ہے۔ وہاں پہ ہر آدمی جانے والے کہ وہ دوڑ کے اس کے پاس آتے ہیں فقیروں کی طرح کہ دسو جی کو کام ہے تو دسو، تو پیسے دو تو کام کراؤ۔ یہ حالت بنا دی۔ یہ جو انہوں نے لنگر کھانے بنائے ہیں، ان کے لوگوں کے جو بھائی ہیں وہ لنگر خانوں سے بھی جو ہے وہ حصہ لے رہے ہیں۔ اس حد تک جو ہے وہ انہوں نے اس ملک کو جو ہے وہ کرپشن میں غرق کر دیا ہے، اور اوپر سے اب صرف اس کی آس ایک رہ گئی ہے جو انہوں نے، یہ آپ نے سنا ہوگا کہ امینڈمنٹ کر رہے ہیں جی، ہم کرمینل لا میں بڑی زبردست امینڈمنٹ چلا رہے ہیں۔ اس کو بار کونسل نے ریجیکٹ کر دیا ہے۔ اس میں کچھ بھی نہیں ہے، اس میں صرف ایک بات ہے کہ جی کیس کا فیصلہ جو ہے وہ 9 مہینے میں ہونا چاہیے۔ اب 9 مہینے کا پتہ نہیں ان کی کیا ریلیونس ہے، 8 مہینے بھی کہہ سکتے تھے، 10 مہینے بھی کہہ سکتے تھے۔ میرا خیال ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس شاید 8-9 مہینے ہی ہیں، 9 مہینے ہی ہیں۔ حالانکہ ہو سکتا ہے یہ بھی نہ ہو، چاہتے اب یہ ہے کہ 9 مہینوں میں کیسز کا فیصلہ ہو جائے اور اپوزیشن کے جتنے لوگوں کے خلاف انہوں نے کیسز بنائے ہیں ان کا فیصلہ ہو جائے۔ سب سے پہلی جو ہے وہ یعنی اس طوطے کی جان جو ہے وہ اس میں ہے کہ میاں شہباز شریف کے کیس کا فیصلہ ہو جائے اور میاں شہباز شریف کو کسی طرح نااہل کر دیا جائے تاکہ میرے علاوہ کوئی اور بچے نہ جو میرے مقابل آ سکے، اور اس کے علاوہ تمام جو اپوزیشن کے رہنما ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ فیصلے آ جائیں، اور ان فیصلوں کے لیے انہوں نے ججز کو بھی خود ریٹائرڈ لوگوں کو، یعنی سیشن جج ریٹائر ہوگا اسے ہائی کورٹ کے جج کے برابر جو ہے اسے دیں گے یہ تنخواہ، اور اسے لگائیں گے عدالت میں جج، تاکہ وہ جو ہے وہ اپوزیشن کے لوگوں کا جو ہے وہ فوری طور پہ جو ہے وہ کیس جو ہے وہ چلائے اور 9 مہینے کے اندر جو ہے وہ فیصلے کر دے اور سب کو جو ہے وہ راستے سے صاف کر دے اور اس کے لیے جو ہے وہ راستہ ہموار کر دے۔
اس کے علاوہ اس میں کوئی اور چیز نہیں ہے۔ لیکن میں بھی یہ بتا دوں کہ تم اگر اس قسم کی گھٹیا سازشیں کرنے پہ تلے ہوئے ہو تو یہ یاد رکھو کہ پاکستان کی عدلیہ اور پاکستان کا کوئی جج تمہارا ساتھ نہیں دے گا۔ ملک ارشد اللہ اسے غریق رحمت کرے، ہم اس کے لیے بد دعا نہیں کرتے، وہ ساری کہانی بیان کر کے گیا ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ اس سے میاں نواز شریف کو جو ہے وہ سزا دلائی گئی۔ اب تمہیں کوئی ملک ارشد نہیں ملے گا، اور اگر کوئی ملک ارشد تمہیں ملے گا تو پھر ہماری بات نوٹ کر لو، ہم ہر اس عدالت کا اور اس جج کا گھراؤ کریں گے جو تمہارے اس گندے اور گھٹیا ایجنڈے کو پروان چڑھانے کے لیے اپوزیشن کے خلاف جو ہے اقدامات کرے گا۔ اس لیے یہ بالکل میاں منان صاحب نے ٹھیک بات کی ہے کہ اب اس کا وقت جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ اب اسے بھی پتا ہے کہ اس کا وقت جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ اب یہ صرف آخری آس اس کی ہے کہ مجھے کوئی جو ہے وہ 10-12 جج ملک ارشد چاہی مل جائے جن کی ویڈیو ہمارے پاس ہو، ہم اس کو جا کے ویڈیو دکھائیں اور وہ کہیں کہ جناب اس کو نہ دکھائیں، میں ابھی جو ہے وہ اپوزیشن کے لوگوں کو سزائیں دیتا ہوں تاکہ اس کے بعد جو ہے وہ آپ کے مقابلے میں کوئی نہ رہے۔ یہ اتنا گھٹیا خواب آج کے زمانے میں جب میڈیا آزاد ہے اور میڈیا ہر چیز کو کور کر رہا ہے، باوجود اس کے کہ لوگوں کو گولیاں ماری گئی، باوجود اس کے کہ چینل جو ہیں وہ آف ایئر کیے گئے، باوجود اس کے کہ حامد میر جیسے لوگوں کو جو ہے وہ آف ایئر کیا گیا، باوجود اس کے کہ طلعت حسین اور دوسرے لوگوں کو جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ نکالا گیا اور ان کے اوپر جو ہے وہ کس طرح سے انہوں نے جو ہے وہ سختیاں کی، اس کے باوجود میڈیا میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو اب بھی باوجود اپنی جان کو خطرے میں بھی ڈال کے جو ہے وہ چیزوں کو ایکسپوز کر رہے ہیں۔ تو اس صورتحال میں اس قسم کا گھٹیا ایجنڈا جو ہے وہ برابر نہیں ہو سکتا، وہ پورا نہیں ہو سکتا۔ لیکن ہمیں میڈیا کے ساتھ ساتھ عوامی شعور کے ساتھ ساتھ ہمیں جو ہے وہ پارٹی کو بھی پوری طرح سے متحرک اور منظم کرنا چاہیے۔ اور میں اسی پہ جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی وہیں پہ اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں کہ ایک جمہوری معاشرے کے لیے، ایک انصاف پہ مبنی معاشرے کے لیے، ایک ایسے معاشرے کے لیے کہ جس میں کرپشن نہ ہو، جو فلاحی معاشرہ ہو، اس کے لیے منظم اور متحرک سیاسی جماعتوں کی ضرورت ہے۔ میں سیاسی جماعت نہیں کہہ رہا، میں صرف یہ نہیں کہہ رہا کہ ہماری جماعت، میں سیاسی جماعتوں کی بات کر رہا ہوں۔ ہم اپنی پارٹی کو منظم کر رہے ہیں، متحرک کر رہے ہیں، لیکن پرامن جدوجہد کے لیے، پرامن جدوجہد کے لیے اور سیاسی جدوجہد کے لیے۔ اس میں کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ یہ ہماری جدوجہد پرامن بھی ہے اور سیاسی جدوجہد ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ تمام جماعتیں جو ہیں وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ منظم کریں، متحرک کریں، تاکہ پاکستان میں ایک جمہوری معاشرہ جو ہے وہ فلاح پا سکے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔